الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگوں کا سورہ بقرہ تقریباً اب مکمل ہونے کو ہے. پچھلے ہفتہ آیت نمبر 260 تک پڑھ چکے تھے ہم لوگ. سورہ بقرہ میں 285 آیتیں ہیں، 260 پڑھ چکے تھے. آج 261 سے پڑھنا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اخیر، اونچائی کا اخیر کیا ہے؟ ایک چوٹی ہوتی ہے. اور قرآن کی چوٹی کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ قرآن کریم کی عظیم ترین سورتوں میں سے ایک ہے. تو الحمدللہ سورہ بقرہ ہم لوگوں کا مکمل ہونے والا ہے. 1 یا 2 ہفتہ میں ہو جائے گا انشاءاللہ. آج پڑھنا ہے ہم لوگوں کو سورہ بقرہ آیت نمبر 261 سے. ان آیت کریمہ میں پہلے بتلا دیں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بتلائی گئی ہے. تقریباً یہاں سے 1 یا 2 رکوع کئی آیات میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت آیا ہے. پارہ کھول لیجئے گا، شروع کریں. فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت آئی ہے اس آیت میں. اور یوں سمجھیے گویا بڑے عمدہ طریقے سے مثال دے کر سمجھایا ہے اس آیت میں. اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی اگر بات کہا جائے تو یہ آیت کلائمیکس ہے بالکل. کیا کہا؟ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راہ میں. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جیسے ایک دانہ اس سے اگی 7 بالیں. فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بال میں 100 دانے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہا؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ایسا ہے جیسے ایک زمین سے دانہ اگتا ہے اور اس دانے میں 7 بالیاں ہوتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے. کتنا ہو گیا؟ ایک کا 700. ایک دانہ آپ نے ڈالا زمین میں، گیہوں کا ہو یا مکئی کا ہو یا باجرہ کا ہو یا کسی چیز کا ہو. ایک دانہ ڈالا، اس سے پودا اگا اور پھر اس پودے میں 7 بالیاں لگی اور ہر بالی میں 100 دانے. تو کہا اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ زمین سے ایک دانہ ڈالا، اس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر میں 100 دانے ہو. گویا ایک کا کتنا ہو گیا؟ 700. کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسیع ہے اور جاننے والا ہے. دیکھیے یہ لفظ ایک ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، لیکن اس میں بڑی وسعت ہے. اگر آپ کسی غریب فقیر کو دے رہے ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. کسی کو کھانا کھلا دے رہے ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. تو لفظ ایک ہے لیکن بڑی وسعت والا ہے یہ لفظ. عام طور پر اس کو سمجھا گیا ہے 2 طریقے سے. آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا، یہ بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے. کسی غریب کو کچھ دے دیا، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے.
لیکن سب سے اونچائی پر کیا ہے؟ اللہ کے کتاب کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے تعلیمات کو بڑھانے کے لیے، یا پھر یوں سمجھیے حق اور باطل کی لڑائی ہو رہی ہے، ایسے راستے میں مال خرچ کرنا یہ عین ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ شاید بات سمجھ میں نہیں آئی۔ عام طور پر کیا ہے، آپ یہی سمجھتی ہوں گی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، کسی غریب کو دے دینا، فقیر کو دے دینا، یہ بھی ہے، لیکن اس سے کہیں اوپر کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو عام کرنے کے لیے، اس کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے، یہ ہے اللہ کے راستے میں۔ اور اس سے ابھی آگے بڑھ کر جب آدمی کو یہ کر رہا ہے، اس طرح کا کوئی جماعت ہے جو اللہ کے دین کا غلبہ چاہتی ہے، اس کی مدد کرنا، جیسے پہلے دور میں کیا تھا، مجاہدین کے اوپر مال خرچ کرنا، یہ ہے عین اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے متعلق۔ تو کہا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے 1 سے 100، گویا ایک اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کرے گا تو اللہ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اس کو دے گا۔ آگے کہا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم۔ سب کچھ جانتا ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر خرچ کر کے نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں، انہی کے لیے ہے ثواب ان کے رب کے ہاں۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ان کے لیے کوئی خوف، نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ کوئی غم۔ کیا مطلب؟ کہا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں کیا ہے؟ پھر احسان نہیں جتلاتے، مال خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے ہیں کہ ہم نے اتنا دیا تھا، ہم نے اتنا خرچ کیا تھا، ہم نے اتنا چندہ دیا تھا، میری بات مانی جائے وغیرہ وغیرہ۔ اگر اللہ کے لیے دیے ہو تو اللہ کیا ہے؟ جانتا ہے، ورنہ اگر دنیا کو دکھلانے کے لیے دیے ہو تو پھر اللہ ایسے مال کو قبول نہیں کرتا۔ اس آیت میں کیا کہا؟ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور پھر احسان نہیں جتلاتے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہوگا۔ اور ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں کا نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی ڈر۔ یعنی میدان محشر میں جب سارا مجمع ہوگا اور خوف اور ہراس کا ماحول ہوگا، ایسے لوگوں کو کیا ہوگا؟ نہ کوئی غم کی بات ہوگی ان لوگوں کے لیے اور نہ کوئی حزن ہوگا، نہ کوئی غمگین والی بات ہوگی۔ آگے کہا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، سیدھی بات کرنا، جواب دینا اور مغفرت کرنا بہتر ہے اس صدقات سے جو دیا جائے اور بعد میں کیا کیا جائے؟ تکلیف دی جائے۔ آپ نے کسی کو دیا، اس کے بعد احسان جتلا دیا، یا دیا بھی اور 4 باتیں بھی سنا دی اس کو، تو کہا ایسے دینے سے بہتر ہے کیا؟ اچھی بات کہہ دینا اور نہ دینا۔ آپ نے کسی کو دیا اور اس کو حقارت بھری نگاہ سے دیکھا، حقارت سمجھتی ہے نیچا نگاہ سے، یا پھر اور بھی 2-4 باتیں سنا دی اس کو، تو کہا ایسے دینا اچھا نہیں ہے، بلکہ نہ دینا اور اچھی بات کہہ دینا یہ کہیں زیادہ بہتر۔ نہیں دیا لیکن اچھی بات کہہ دی، چلو نہیں ہے بات میرے لیجیے گا، یا ابھی میرے پاس وسعت نہیں ہے، یہ ایک بات ہے۔ اور ایک بات کیا ہے؟ دینا اور اوپر سے ڈانٹ سنا دینا، آ جاتے ہو یہ وغیرہ وغیرہ۔ ہاں لیکن ایک بات یہ بھی سمجھنی ہوگی، آج کل کے فقیر بھی عجیب ہے، آپ سے چمٹ جائیں گے ایسے جیسے اس آدمی نے آپ کو قرض دیا ہو۔ تو بہرحال جو آپ کا حق ہے دینے والوں کو، اس کا بیان ہو رہا ہے۔ اس کا کیا ہے؟
بلکہ اما پارا بھی آیا ہے سورہ ضحیٰ میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو، مانگنے والے کو جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں۔ اس آیت میں کیا کہا؟ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، جواب دینا نرم یعنی اچھی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے پیچھے کیا ہے؟ تکلیف ہو، جس کے پیچھے تکلیف دینا ہو۔ یعنی آپ نے دیا تو نہیں لیکن ایک اچھی بات کہہ دی اس کو، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے کس سے دیا لیکن سنایا دم بھر۔ یہ بات آگے کہا واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ ہے اور حلیم ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہو تو یوں مت سمجھو کہ ہم بہت بڑا یہ کام کر رہے ہیں، مطلب اللہ تو غنی ہے، اللہ کو دے رہے ہو، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تم خود اپنے لیے دے رہے ہو۔ اور اللہ کیا ہے؟ حلیم ہے، بردبار ہے۔ ایک حدیث آپ کو سنا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک آدمی سے سوال کرے گا، کیا؟ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، میں نے تم سے سوال کیا روٹی کا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ آدمی کہے گا اے اللہ، آپ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور آپ تو تمام جہان کے بادشاہ ہیں، آپ کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں؟ اللہ کہے گا میرا فلانے بندہ تم سے سوال کیا تھا، تم نے اس کو نہیں دیا تھا۔ اسی طرح ایک آدمی سے سوال کرے گا اے میرے بندے، میں کپڑے کا مطالبہ کیا ہے تم سے، میں ننگا تھا، کپڑے کا مطالبہ کیا، تم نے مجھے کپڑا نہیں دیا۔ وہ آدمی کہے گا اے اللہ، آپ تو تمام جہان کے بادشاہ ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کہا میرے فلانے بندے نے تم سے سوال کیا تھا۔ تو گویا دیکھیے، آپ اگر کسی کو دے رہی ہیں کیا ہے؟ دراصل اللہ کے حوالے کر رہی ہیں، اور تو چاہیے کہ عمدہ سے عمدہ مال دیا جائے، اور آدمی دے تو اس نیت سے دے کہ دراصل میرے لیے ہے اور ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اگر یہ نیت ہے تو بہت اچھا اور بہت نیکی کا کام ہے، ورنہ اگر نیت میں خرابی ہے، دنیا کو دکھلانے کے لیے یا فوٹو کھنچانے کے لیے، سوشل میڈیا پہ ڈالنے کے لیے، اگر یہ مقصد ہے تو پھر بیکار۔ آج کل کیا ہے؟ پہلے دور میں تھا نیکی کر دریا میں ڈال، آج ہے نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال۔ ہم نے دیکھا ایک فوٹو، عجیب دور ہے، ایک آدمی کیلا تقسیم کر رہا ہے، ایک غریب کو کیلا تقسیم کر رہا، ایک دے رہا کیلا اور 3 ساتھ میں اس کو پکڑ کر فوٹو کھینچا رہا ہے۔ تو ایسا دور ہے۔ بہرحال اس آیت میں کہا نہ دینا اور اچھی بات کہہ دینا کہیں زیادہ بہتر ہے دینے سے اور ڈانٹ سنا دینے سے۔ آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اے ایمان والو مت ضائع کرو اپنے خیرات احسان رکھ کر اور ایذا پہنچا کر۔ ایذا مطلب تکلیف۔ دیکھیے، مال تقسیم کرنے کے لیے یہ مکمل ابھی 1 یا 2 رکوع ہے، کئی آیات اسی متعلق آئیں گی اور بڑی واضح طور پر ایک ایک بات سمجھایا ہے۔ اگر اس چیز کو اور سمجھنا بھی چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے، بڑے اہم اصول بتلائے۔ کیا کہا اس میں؟ اے ایمان والو لا تبطلوا، برباد مت کرو، باطل مت کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات خیرات کو، بالمن، احسان جتلا کر، والایذا، اور تکلیف پہنچا کر۔ آپ نے کسی کو دیا مال اور احسان جتلا دیا، ہم نے تم کو اتنا دیا تھا، اتنا مدد کیا تھا، اسی طرح آپ نے زبان کے ذریعے اس کو تکلیف پہنچا دی، دیا اور تکلیف پہنچا دیا۔ یہ نہیں تھا اسلام کا۔ کیا نظام تھا اور کیا طریقہ کار ہے؟ دینے والا یہ محسوس کرے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم دے رہے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تو دونوں ہر چیز پر قادر ہے نا۔ اللہ کا ایک بندہ جو آپ سے لے رہا، ہو سکتا ہے کہ لینے کی جگہ آپ ہیں اور دینے والا وہ ہو، تب آپ کے دل پر کیسا لگے گا؟ اگر دے اور 4 بات بھی سنائے،
تو اس آیت میں کیا کہا ہے؟ ایمان والو اپنے صدقات اور خیرات کو ضائع مت کرو، برباد مت کرو، باطل مت کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کو اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ کیا مثال دیا ہے؟ کہا جو لوگ ایسے کرتے ہیں کیسے ہیں؟ اس جیسے ہیں جو لوگ اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں ہے ان کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر کے اس پر پڑی ہے کچھ مٹی، پھر برسا اس پر زمین کا میہ تو چھوڑا اس کو بالکل صاف کر کے۔ کیا مثال دے کر سمجھایا ہے؟ کہا ایک پتھریلی زمین ہے یا پتھر ہے، نیچے اوپر ذرا سا مٹی ہے، آدمی نے سمجھا کہ مٹی ہے، اس پر کیا کرتے ہیں؟ کھیتی کر دیتے ہیں، کوئی چیز روپ دیتے ہیں، بو دیتے ہیں۔ اتنے میں تیز پانی ہوا، جب تیز بارش ہوگی جو مٹی ہے ذرا سی ٹکے گا وہ پتھر کے اوپر، وہ تو بہہ کر ختم ہو جائے گا۔ کہا جو لوگ اللہ کے راستے میں مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن مقصد احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اور لوگوں کو دکھلانا مقصد ہو، تو اس کی مثال ایسی ہوگی، وہ سمجھے گا آخرت میں ہم نے بڑا کام کیا، نیکی کا کام کیا، اور آخرت میں جب پہنچے گا تو دیکھا کہ کچھ ہے نہیں۔ آگے کہا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ایسے کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا مثال دیا کہ ایک آدمی ہے، اس نے کھیتی کیا، ذرا سی مٹی تھی اور نیچے کیا تھا؟ پتھر، زوردار بارش ہوئی، مٹی سب ختم ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی نیکی کر رہا ہے، یہاں پر اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے لیکن مقصد لوگوں کو دکھلانا یا پھر احسان جتلانا یا پھر تکلیف دینا ہے، تو آخرت میں اس طرح پائے گا جیسے وہ مٹی ختم ہو گیا ویسے ہی۔ آگے کہا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشی حاصل کرنے کو، اور وہ اپنے دلوں کو ثابت کر کے، ایسے جو ایک باغ بلند ہو زمین پر اور اس پر بڑا زوردار کا میہ برسا، تو فآتت اکولہا ضعفین، تو لایا باغ اپنا دوگنا پھل، فإن لم یصبھا وابل فطل، اور اگر نہ پڑا اس پر میہ، پھول ہی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اس میں مثال دے کر سمجھایا ہے کیا؟ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور ان کی نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا مقصود ہے، نیکی حاصل کرنا مقصود ہے، تو ان کی مثال کیسی ہے؟ ایک باغ ہے اونچائی پر اور اس کے نیچے سے کیا ہے؟ نہر وغیرہ ہے یا کس طرح، اگر اس پر زوردار بارش ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایسا باغ دوگنا پھل لائے گا۔ یا اگر زوردار بارش بھی نہیں ہوگی، اس باغ کے لیے ہلکا پھلکا پانی ہی کافی ہے۔ کہا ان لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، مقصد کیا ہے ان کا؟ اللہ کی رضا مقصد ہے، لوگوں کو دکھلانا مقصد نہیں ہے، تو اس باغ کی جیسی ہے۔ اس پر اگر پانی پڑا اچھا تو دوگنا پھل آئے گا، اگر پانی نہیں بھی ہوا تو کم آئے گا لیکن آئے گا، ہلکا بھی پانی ہوا تب بھی۔ اب اگر کوئی آدمی نیکی کر رہا ہے، تھوڑا ہی کر رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہے اس کا؟ اللہ کی رضا مقصد ہے، تو تھوڑا ہی کرا وہ پائے گا، تو زیادہ کرے گا تو زیادہ پائے گا۔ لیکن ایک آدمی خوب کر رہا ہے لیکن مقصد اللہ کی رضا ہے، تو پائے گا وہ؟ بالکل نہیں، ختم۔ تو مثال دے کر سمجھایا۔ آگے کہا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ،
کیا پسند آتا ہے تم میں سے کسی ایک کو کہ ہوئے اس کا ایک باغ کھجور کا اور انگور کا، بہتی ہوں ان کے نیچے سے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ میں ہو ہر طرح کا پھل، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور آ گیا ہو اس پر بڑھاپا اور اس کی اولاد ابھی ضعیف ہے، کمزور ہے، مطلب بچہ ہے، چھوٹی عمر کا ہے۔ فَأَصَابَهَا إِنصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تب آ پڑا اس باغ پر ایک بگولا آگ کا، فاحترقت، پس وہ سب جل گیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے آیتیں اپنی تاکہ تم کیا کرو؟ غور کرو، غور و فکر کرو۔ اس آیت میں بھی مثال دے کر سمجھایا ہے۔ کیا مثال دیا؟ کہا تم میں سے یہ بات کس کو پسند نہیں ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، اس کا کیا ہو؟ ایک باغ ہو، کس کا؟ کھجور کا اور انگور کا، اور اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، یعنی اس باغ کو سینچائی کرنے کے لیے اس کو الگ سے انتظام نہ کرنا پڑتا ہو، وہیں پر نہر سسٹم ہو، اپنے آپ وہ خود پانی پڑ جاتا ہو، اور اس باغ میں ہر طرح کا پھل بھی ہو۔ دیکھیے ایسا مثال ہے، عرب کا ہر آدمی چاہتا تھا کہ ہمارا ایسا باغ ہو۔ یہ بالکل آج کے دور میں اس کی مثال کیا سمجھیے؟ بڑی عمدہ کمپنی کا مالک ہے وہ، اور باس ہے بالکل، اور اس کے اندر بہت سارے ورکر کام کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کی خواہش ہوگا کہ ہم ہوں اس عہدے پر۔ اس دور میں ایسا باغ سمجھ لیجیے کہ ہر کا ایک سپنا ہوتا تھا۔ کیسا باغ؟ جس میں انگور کی بھی کھیتی ہو، کھجور بھی ہو، ہر طرح کا پھل بھی ہو، اور اس باغ کو سینچنے کے لیے پانی بھی موجود ہو۔ کہا ایسا ہو کسی کے لیے، اور وہ آدمی کیا ہو گیا ہو؟ بوڑھا ہو گیا، اور اس کے بچے ابھی چھوٹے ہوں۔ اچانک یعنی یوں سمجھے کہ پوری زندگی کی کمائی، پورا زندگی اس نے لگا دیا اس باغ کو کیا کرنے کے لیے؟ بنانے کے لیے، اچھا کرنے کے لیے۔ اچانک ایک آگ کا جھونکا ہے، اس کو جلا کر کیا کر دیا؟ راکھ کر دیا، ختم کر دیا۔ اب وہ آدمی کیا سمجھے گا؟ پوری زندگی کی میری کمائی کیا ہو گئی؟ ختم، کیونکہ اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب باغ لگا نہیں سکتا۔ باغ لگائے گا تو اس کے باغ بڑا ہونے سے پہلے عمر کر ختم ہو جائے گا۔ کہا اگر کوئی آدمی نیکی کرے گا اور اس کا مقصد دکھلانا ہو یا احسان جتلا کر ختم کرنا ہو، تو آخرت میں وہ ایسے پائے گا لگایا تو بہت، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں، جب پہنچے گا وہاں پر سارا چیز ختم ہو جائے گا۔ اس مثال سے بات سمجھ میں آئی؟ ایک بوڑھا آدمی ہے، اس نے پوری زندگی لگا دی اپنے باغ کو اچھا کرنے میں، اور باغ اچھا بھی تھا، خوب پھل دیتا تھا۔ اچانک آگ نے آ کر کیا کر دیا؟ جلا دیا۔ گویا اس کی پوری زندگی کی کمائی ختم، اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، باغ لگا نہیں سکتا۔ کہا جو لوگ اللہ کے راستے میں مال تو خرچ کرتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو دکھلانا، احسان کرنا، یہ لوگ آخرت میں جائیں گے، دنیا میں لگ رہا بڑا نیکی کیے ہیں، لیکن آخرت میں جائیں گے کیا ہو جائے گا؟ ویسا ہی جیسے باغ جل کر ختم ہو گیا۔ ان کی مثال دے کر سمجھایا، اور کہا اللہ اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم کیا کرو؟ تتفکرون، غور کرو، غور و فکر کرو، سوچو۔ دیکھیے بار بار بڑے واضح طور پر اللہ سمجھا رہا ہے مال خرچ کرنے کے متعلق۔ آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو خرچ کرو ستھری چیزیں، طیبات مطلب پاک اور صاف اور ستھری چیزیں، اپنے کمائی میں سے، اور اس چیز میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے زمین سے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو مال حقیر مطلب ناپاک مال، ناپاک سے مراد حرام کا کمایا ہوا، اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ تھوڑا ہی دے رہے ہو، لیکن اگر حلال کا دے رہے ہو اللہ کو کیا ہے؟ قابل قبول ہے۔ کہا اپنی کمائی میں سے ستھری اور پاکیزہ چیز دو، اور اس چیز سے جو ہم نے تمہیں زمین سے اگایا ہے، زمین سے کھیتی یا اس طرح کچھ اور ہے۔ زکوٰۃ کا نظام ہے عشر کا، عشر مطلب 10واں حصہ نکالا جاتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال
نکالتا کون ہے زمین سے؟ اللہ ہی نکالتا ہے. انسان کا کام کیا ہے؟ ڈال دیا زمین میں بیج، پانی وغیرہ دے دیا، زیادہ کھاد دے دیا، لیکن اصل تو نکالتا ہے کون؟ اللہ. آگے کہا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِزُوا فِيهِ. اور قصد نہ کرو گندی چیز کا اس میں کہ اس کو خرچ کرو، حالانکہ تم اس کو کبھی نہ لوگے مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ. کیا مطلب؟ پہلے تو کہا اے ایمان والو اللہ کے راستے میں پاکیزہ اور صاف اور ستھری چیز دیا کرو، اور گندی چیز کا ارادہ مطلب حرام مال کا یا اور بھی کوئی چیز جو بالکل کیا ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں دے دے. اب کرتا پہن لیے پھٹ گیا، اب دے دیے کسی کو اللہ کے راستے میں اور سمجھنا ہے کہ ہم بہت بڑا کام کر دیے. اسی طرح وہ چیز جو خود استعمال کرنے سے ہے، ایسا ہے آج کل ہے ایسا بالکل، جو چیز خود استعمال نہیں کرے دے دیتے ہیں کسی غریب کو، دے دیتے ہیں مسیح بھی بھیجوا دیتے ہیں. یہ بھی ہے. اللہ کا گھر ہے، شرم کرو تھوڑا سا. کیا جو چیز آپ نہیں استعمال کرنے کے لائق مسیح بھیجوا دیتے ہیں. یا اس طرح کچھ اور. ہاں، بڑھیا سے بڑھیا چیز کیا ہونا چاہیے؟ اپنے گھر میں ہونا چاہیے. ایک سے ایک پلنگ اور ایک سے ایک کھڑکی کہاں ہونی چاہیے؟ اپنے گھر میں. اور گھٹیا جو چیز ہے وہ کہاں؟ دے دو غریب کو دے دو، یا پھر اللہ کے راستے میں مسجد میں دے دو. وہ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے. اللہ تو بار بار آیا کہ اللہ غنی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. تم دے رہو تو اپنے لیے دے رہو. ایک واقعہ سنائیں آپ کو. حضرت عائشہ حضور کی سب سے پسندیدہ بیوی ہیں، بڑی محبت تھی حضور کو حضرت عائشہ سے. ایک دفعہ دیکھا عائشہ کیا کر رہی ہیں؟ سکہ دھو رہی ہیں. اس وقت سکہ کیا ہوتا تھا؟ نوٹ نہیں ہوتا تھا. سکہ چاندی اور سکے کا ہوتا تھا، سونے کا. حضرت عائشہ دھو رہی ہیں، اس کو خوب چمکا رہی ہیں. حضور نے کہا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہا اللہ کا رسول نہیں دیکھ رہے کہ ہم دھو رہے ہیں. کہا اس سکے کو دھونے کا کیا مطلب؟ کہا اس کو ہم اللہ کے راستے میں کیا کریں گے؟ خرچ کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے جا رہے ہیں. اور آیا ہے اگر تم صدقہ کرو گے تو اللہ کے ہاتھ میں دو گے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ روپیہ لوگوں کا چھپا ہوا کہاں کہاں جاتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں دے، بلکہ دھو کر دیں گے. کتنا عمدہ سوچ تھا. کتنا کیا کہا؟ اس کو دھو کر دیں گے. ہم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسا ہے جیسے اللہ کو دے رہے ہیں. تو اللہ کو دینا، لوگوں نے چھوا ہے کہاں کہاں رکھا ہے، اس کو ایسا اچھا نہیں ہے، بلکہ اس کو دھو دیتے ہیں. دھو کر دیا، یہ سوچ تھا اس وقت. اب گھٹیا سے گھٹیا مسجد میں دے دو یا کوئی اور چیز میں دے دو. اللہ کے بندے کیسا عقل ہو گیا مسلمان کو. عقل کیا؟ مال کی محبت ایسا دل میں پکڑ لیا ہے، کیونکہ ہر چیز چھوڑا ہی نہیں جاتا. دراصل کیا ہے؟ یہ امتحان ہے، مالداروں کا بھی اور غریبوں کا بھی. غریب کے شکر کا امتحان لیا، غریب کے صبر کا اور مالدار کے شکر کا کہ ہم نے اس کو مال دیا ہے، ورنہ اللہ تو الٹ پھیر بھی کر سکتا ہے. تو بہرحال اللہ کے لیے کیا کہا؟ بہترین اور پاکیزہ مال دو، نہ کہ گھٹیا. اور آگے مثال دے کر خود کہا کہ اگر تم کو وہ دیا جائے تم نہ لوگے، بلکہ جب تک چشم پوشی سے کام نہ ہو. مطلب اگر تم اتنا ہی مجبور ہو جائے کہ چلو لے لیتے ہیں جو مل جائے، تب تو تم لینا قبول کرو گے، لیکن ایسے نہیں لوگ، ایسا گھٹیا دے رہے ہو تم. اور آگے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ غنی ہے اور خوبیوں والا ہے. دیکھیے بار بار غنی آ رہا ہے. اللہ کیا ہے؟ محتاج نہیں ہے. اللہ تو بادشاہ ہے. اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے. آگے کہا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگ دستی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا. اگر اللہ کے راستے میں آدمی مال خرچ کرتا ہے، شیطان کیا بہکاتا ہے؟ دے دو گے تنگ دست ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ غریب ہو جاؤ گے. یہ شیطان کی بہکاوا ہے. قرآن نے کہا یہ شیطان بہکاتا ہے. اگر اللہ جو آج کھلا رہا کل بھی تو کھلا سکتا ہے. تو کہا شیطان تو وعدہ دیتا ہے تم کو تنگ دستی کا اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش کا اور فضل کا.
واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسیع ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آگے کہا یؤتی الحکمت من یشاء، عنایت کرتا ہے جس کو حکمت کی باتیں۔ حکمت سمجھتے ہیں؟ دیکھیے بہت عظیم چیز ہے حکمت۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو اس کے تہ میں جا کر سمجھنے کی صلاحیت، یہ حکمت کہلاتا ہے۔ ایک چیز ہے جو ظاہر ہے، صاف دکھائی دے رہا، ایک چیز کیا ہے؟ معاملے کے اندر گہرائی میں اتر کر سمجھ لینا، یہ چیز ہے حکمت۔ کہا اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت کی عنایت فرماتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو سمجھ ملی حکمت کی اس کو تو خیر کثیر مل گیا۔ اس کو کیا مل گیا؟ خیر کثیر مل گیا، بہت بڑی نعمت مل گئی اس کو۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ یہ آیت اہم ہے، دوبارہ سمجھاتے ہیں۔ ایک دیکھیے علم ہے، علم آج کل کے علم کیا ہے؟ انفارمیشن ہے۔ دور درشٹی جس کو کہتے ہیں وہ چیز نہیں پایا جا رہا، کیونکہ تربیت نہیں اس طرح۔ اصل حکمت کیا ہے؟ اندر تہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا دیتا ہے کہ بڑے بھاری بھاری مسئلے کو کیا کرتا ہے؟ وہ چٹکی میں کیا کرتا ہے؟ سلجھا لیتا ہے۔ تو کہا اللہ جس کو حکمت دے، جس کو چاہتا اللہ حکمت کی باتیں دیتا ہے، اور جس کو علم و حکمت مل گیا اس کو تو بڑی خیر کی چیز مل گئی۔ آگے کہا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ، اور جو خرچ کرو گے تم خیرات یا قبول کرو گے کوئی منت تو بے شک اللہ کو سب معلوم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کیا کہا؟ جو تم بھی خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، مال خیرات کرو گے، منت کے لیے کرو گے، وہ سب اللہ کو کیا ہے؟ معلوم ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کا مددگار نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کو دکھلانا ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے کر رہے ہو اس کو پتا ہے۔ آج کل بینر اور اشتہار لگانا کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ آدمی ایک لوٹا بھی دے گا مسجد میں، نیچے لکھ دے گا برائے ایصال ثواب فلانے فلانے کے لیے، جس کے لیے دے رہے ہو اس کو پتا ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا بعض مسجد میں ڈبہ ہے، وہ جو پارا جہاں سے لاتے ہیں لوگ، پتہ لکھا ہوا ہے نیچے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا جو فرشتہ ہے وہ لے کر آئے گا، ثواب تو ڈلیور کرنا بھول جائے گا، کہیں اور چل جائے گا، پتہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو جس کے لیے کر رہے ہو اس خوب پتہ ہے اس کو۔ آگے کہا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر ظاہر کر کے دو خیرات تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر اس کو چھپاؤ اور فقیروں کو پہنچاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دے گا کچھ گناہ تمہارے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ اس آیت میں کیا کہا؟ اگر تم ظاہر کر کو دو گے تو اچھا ہے، اور اگر چھپا کر کے دو گے تو کہیں زیادہ اچھا ہے۔ بعض دفعہ ظاہر کر کے دینا اچھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں مجمع ہے، اب ہم مثال سے سمجھا رہے ہیں، ایک جگہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، 20 لاکھ روپیہ خرچ ہے۔ اب مجمع ہے یا جمعہ کا دن ہے، وہاں پر بیان ہو رہا ہے، یا مسلمانوں کا ڈھیر سارا مجمع ہے، وہاں پر اعلان کیا کہ 20 لاکھ چاہیے، کون دیتا ہے؟ ایک آدمی اٹھ کر دیا 50,000، ایک آدمی اٹھ کر دیا 1 لاکھ۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ ہم دیں گے تو دیکھا دیکھی لوگ اور بھی دیں گے، تو کہا ایسی جگہ دکھلا کر دینا کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے، اور زیادہ تر چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ مطلب نیت کھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسی جگہ دے رہا ہے تو یہ نہیں مقصد کہ ہم کو لوگ دیکھیں گے، نیت ظاہر سی بات ہے، سارا چیز تو نیت پر ہے۔ نیت کے بارے میں ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اس آیت کے مطابق بعض دفعہ ظاہر کر کے دینا اچھا ہوتا ہے، اور کہا اگر چھپا کر کے دو گے تم تو کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور چھپانے کے بارے میں آتا ہے تم داہنے ہاتھ سے دو تو اس طرح چھپاؤ کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، تم اور تمہارا اللہ صرف جانتا ہو، یہ نیکی ہے۔ آگے بڑھ جائیں، آگے کہا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء،
اس آیت میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، اے نبی، کیا کہا؟ لیس علیک ھداھم، تیری ذمہ داری نہیں ہے ان کو راہ پر لانا، یعنی ہدایت دینا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا؟ لا کر پیغام پہنچا دینا۔ آپ کبھی بہت پریشان ہوتے تھے کہ ہم بتا رہے ہیں، لوگ مان نہیں رہے، ہدایت کی طرف آ نہیں رہے، تو کہا اے نبی، آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، بلکہ ہدایت تو اللہ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے پہنچا دینا، اللہ کے کلام کو کھول کھول کر بیان کر دینا، آپ نے کر دیا بس کافی ہے۔ اور اصل ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے تو مال سو اپنے ہی واسطے ہے۔ دیکھیے، کسی دوسرے کے لیے نہیں، کیا کہا؟ تم جو خرچ کرو گے مال اپنے ہی واسطے کرو گے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، جب تک کہ خرچ کرو گے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، یعنی تم جو خرچ کر رہے ہو اگر اللہ کی رضائی جوئی کے لیے ہے تو یہ تم اپنے لیے کر رہے ہو۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو خرچ کرو گے خیرات سو پورے ملے گی تم کو اور تمہارا حق نہ رہے گا۔ مقصد وہی ہے جو بار بار آیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اگر خرچ کرو گے تو تم اپنے لیے کرو گے اور تم کو ملے گا، اور اگر دکھلاوا کے لیے کرو گے تو یہ ضائع ہو جانے والا ہے۔ آگے پھر کہا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ اب دیکھیے، سارا کچھ جو اتنا بیان ہوا اس کا لب لباب اور مغز اور گودا بیان اب ہو رہا ہے اس آیت میں۔ کیا؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت آئی۔ اب ایک ہی مضمون چل رہا ہے، اب آپ لوگ سو تو نہیں گئی ہیں؟ آدمی کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ سنتے سنتے سن جیسا ہو جاتا ہے، ایک ہی چیز بیان ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے۔ اب جو بیان ہو رہا ہے سارا کا کیا ہے؟ لب لباب اور گودا اور مغز ہے اصل چیز اس آیت میں۔ کیا کہا؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، چل پھر نہیں سکتے ملک میں۔ کیا مطلب؟ جو اتنا خرچ کرنے کی بات آئی ہے، سب سے پہلے کن پر خرچ کیا جائے گا؟ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کیے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور وہ ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ کیا مطلب چل پھر کر؟ ملک میں دوڑ نہیں، تجارت نہیں کر سکتے، ادھر ادھر ٹائم نہیں نکال سکتے۔ وہ اپنے آپ کو کیا کیے ہوئے ہیں؟ اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ کوئی آدمی وہ اللہ کا دین پھیلا رہا ہے، اللہ کی کتاب کو بیان کر رہا ہے، پہلا حق کیا بتایا؟ اس کے لیے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور ہیں، ابھی سے، شروع سے بھی ہیں۔ کیا؟ اب آدمی وہ جاب نہیں کر رہا ہے، اب اس کے ساتھ بھی بال بچہ ہے، اس کا بھی پیٹ ہے، اس کا حق کیا ہے؟ کہا ایسے لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی تو ہے، ظاہر سی بات ہے یہ کام بھی ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہا خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، چل پھر نہیں سکتے ملک میں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور جو نادان اور جاہل ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ لوگ تو غنی ہیں سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ بات بہت اہم ہے، شاید ہم سمجھا پائیں۔ پہلے کیا کہا؟ یہ خیرات اور جو خرچ کرو گے تم، پہلا حق کس کا ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں رکے ہوئے۔ مثال کے طور پر صحابہ کے دور سے سمجھاتے ہیں، حضور کے دور سے۔ حضور کے دور میں ایک چیز تھا، اصحاب صفہ، 70-80 صحابی تھے جو بالکل پڑے ہوئے تھے حضور کے پاس، ان کا کوئی کام نہیں تھا، حضور سے دین سیکھتے تھے اور حضور ان کو بھیجتے تھے، جاؤ وہاں اللہ کا کلام پڑھاؤ، جاؤ وہاں لوگوں کو قرآن پڑھاؤ۔ ان کے ساتھ بھی تو پیٹ تھا نا، ان کا بھی بال بچہ تھا،
تو کہا پہلے ایسے لوگوں کا حق ہے جو مانگتے تو نہیں، سوال تو نہیں کرتے ہیں، لیکن حق پہلے ان کا ہے، اور وہ ملک میں چل پھر نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ادھر وقت دیں گے تو ادھر یہ کام چھوٹ جائے گا، یہ بھی ضروری ہے۔ کہا ایسے لوگوں کا ہے، اور نہ مانگنے کی وجہ سے جو جاہل لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مالدار ہیں، یہ کیا ہے؟ مالدار ہیں، یہ تو مانگتے نہیں، کیونکہ جو مانگنے والا ہوتا ہے تو چمٹ جاتا ہے بالکل۔ تو کہا یہ تو بات کی بات ہے، اس کو دو، لیکن اصل ان کا خیال کرو۔ آگے کہا تعریفہم بسیماہم، تو پہچان لوگے ان کے چہروں سے، یعنی یہ لوگ بیچارے واقعی ضرورت مند ہیں، ان کے چہروں سے تم پہچان لوگے، لیکن یہ لوگ مانگیں گے نہیں کسی سے، یہ لوگ مانگتے نہیں ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے ہر معاشرے میں کچھ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جن کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ مانگ نہیں سکتے۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے اور مال دیجئے، اگر نہیں لے تو ان کو زبردستی دیجئے، کسی بہانے سے دیجئے، اور یوں سمجھیے کہ میرا مال صحیح جگہ لگا ہے، میرا مال۔ اور ایک ہے تو مانگنے والا ہے، وہ تو تنگ کیا ہوا ہے، ہر جمعرات کو مانا ہوا ہے، شیطان نگر میں آ کے اعلان اتنا کرتا ہے کہ مت پوچھیے، مانگنے والا مانگنے والی جو بھی ہے، ایک تو وہ ہے، وہ پسندیدہ نہیں ہے، ہاں لیکن ہے آپ کے دروازے پہ ہے تو حکم ہے کہ ضرور دیجئے، لیکن پہلا حق سفید پوشوں کا جو ایسے ہیں ان کا ہے۔ آگے کہا لا يسألون الناس الحافا، یہ لوگ سوال نہیں کرتے لوگوں سے لپٹ کر، یعنی جو سفید پوش لوگ ہیں ایسے لوگ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں زبردستی۔ وما تنفقون من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ خرچ کرو گے کام کی چیز وہ بے شک اللہ کو معلوم ہے۔ دیکھیے ہم نے بتلایا سارا خلاصہ کلام یہی ہے جو اگر ہم ایک لفظ میں سمجھا پائے آپ کو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بہت فضیلت ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم نے دیکھا بہت فقیروں کو بھی مانگ رہے ہیں، ادھر سے سگریٹ پی رہے ہیں، ہاں یہیں پر دیکھا، مانگا ادھر سگریٹ لے کے پھر پی رہا۔ بہرحال ان کو کچھ دے دیا جائے، لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے جو مانگ نہیں سکتے، ان کی ضرورت ہے اور ان کے چہروں سے آپ پہچان رہے ہیں، ان کو دیجئے، اور ایسا نہیں دیجئے کہ ان کے کیا ہو، ان کو نیچا دکھلا کر دیجئے، بلکہ اس انداز میں دیجئے کہ اگر آپ لے لیجئے گا تو میری خوش نصیبی ہوگی، تب کہیں جا کر آپ سمجھے کہ ہاں واقعی جو بیان ہو رہا ہے مال خرچ کرنے کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے۔ یہ ہے آگے آخری آیت پڑھ رہے ہیں۔ آگے کہا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں رات کو اور دن کو چھپا کر اور دیکھ کر ظاہر کر کے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر کیا ہے؟ ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ان کا اجر اللہ کے پاس جمع ہے، یوں سمجھیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کیا، اے لوگو یہاں کیوں مال جمع کرتے ہو؟ یہاں کیا ہوتا ہے؟ چوری بھی ہوتی ہے اور بھی طرح کا کام ہوتا ہے، اللہ کے ہاں جمع کرو۔ اگر اس نیت سے آدمی دے گا تو دینا آسان ہے، کہ یہاں جو دے رہے ہیں وہ تو کیا ہے؟ اللہ کے ہاں جمع ہو رہا، ہم کو ملے گا۔ تو کہا جو لوگ دیتے ہیں مال اعلانیہ طور پر، رات کو بھی دن کو بھی ظاہر کر کے چھپا کر کے بھی، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہو۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ کوئی خوف ہوگا۔ کتنی بڑی گارنٹی دی ہے اللہ نے، کیا؟ ظاہر سی بات ہے وہ دن ایسا ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی کو اپنی پڑی ہوگی، لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ نہ ان لوگوں کو کوئی غم ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا جو لوگ ایسے مال خرچ کیے ہوں گے۔ بہرحال 2 رکوع سے تقریباً کچھ زیادہ ہی بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام، ہم تمام لوگوں سے یہ کام لے لے۔ میرا دل چاہ رہا ہے ایک واقعہ سنائیں آپ کو، کیونکہ آپ اکثر جو میری موضوع ہے اور میری مخاطب جو ہیں اکثر خواتین ہیں، اکثر کیا ہیں؟ خواتین ہیں۔ ایک بڑا اچھا واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے، چاہتے ہیں کہ ہم جلدی سے بیان کرتے ہیں۔
ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام کیا ہے؟ ہارون رشید. کیا نام تھا اس کا؟ ہارون رشید. بہت فیمس بادشاہ ہے, خلافت عباسیہ کا اور بہت بڑا بادشاہ ہے. اس کی بادشاہت 3 بر اعظم پر تھی. بر اعظم سمجھتے ہیں؟ کانٹیننٹ کہتے ہیں انگلش میں. اتنا بڑا بادشاہ تھا. اس کی بیگم تھی بیگم زبیدہ. کیا نام تھا اس کا؟ بیگم زبیدہ. بیگم زبیدہ بڑی نیک خاتون تھی. تو اس کا جب اس کی حکومت تھی تو سعودی عرب میں خاص طور پر مکہ میں پانی کی بڑی دقت اور بڑی مشقت پہلے سے ہی تھا. پانی کا بہت دقت اور بڑی حاجیوں کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی. ملکہ زبیدہ کے پاس یہ بات آئی. وہ عورت بتانے, میرا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے, پہلے مقصد بتا دیتے ہیں. ایک عورت اگر چاہ لے گی اپنے خاوند سے بہت بڑی کام کرا سکتی ہے, لیکن صحیح ٹائم اور صحیح ٹرک پتا ہوگا تب کب بات کرنی ہے کب نہیں کرنی ہے. یہ ہے مقصد بتانے کا واقعہ. تو جو ملکہ زبیدہ تھی, بادشاہ کی بیگم تھی, اس نے یہ کام کرایا اور اتنا بڑا نیکی, اتنی بڑی نیکی, اس کے اس کام سے کتنا 1000 سال تک لوگ فائدہ اٹھائیں. کتنا دن تک؟ 1000 سال تک. کتنی اس کو نیکی ملی ہوگی. اس نے کیا انتظام کرایا؟ اس کی حکومت عراق میں تھی. عراق میں اس کا پایا تخت تھا, کیپٹل عراق میں, حکومت تو سب جگہ تھی اس کی. تو اس نے نہر بنوایا نہر زبیدہ کے نام سے. کیا بنوایا؟ نہر زبیدہ. اور اس دور کا بہت مشکل ترین کام تھا یہ, کیونکہ سعودی اونچائی پر تھا, عراق نیچائی پر تھا. عراق سے پانی لے جانا نہر کے ذریعے سعودی بہت بڑا چیلنج. لیکن اس ملکہ نے ٹھان لیا کہ ہم کو یہ کام کروانا ہے. اپنے شوہر سے کہا, ہارون رشید سے, بادشاہ سے, یہ کام بالکل کسی نہ کسی طرح کروائیے. حاجیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے پانی کی. ابھی بھی اس نہر کا کھنڈر موجود ہے. 100 سال 150 سال پہلے تک وہ ابھی تک چالو تھا. 1000 سال تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. کتنا اس کو نیکی پہنچا ہوگا. بہرحال بڑا چیلنجنگ کام تھا. ملکہ نے کیا کیا؟ سب کو بلایا, انجینئر کو بلایا بادشاہ نے. سب نے کہا یہ پاسبل نہیں ہے نیچے سے پانی اوپر لے جانا. اس ملکہ نے کیا کہا بادشاہ نے کہ اگر ایک کدال مارنے پر ایک سونے کا ڈھیلا بھی ہم کو دینا پڑے, اتنا خرچ کرنا پڑے, تب بھی ہم یہ کام کریں گے ضروری. یعنی یوں سمجھیے, اگر ایک کدال مارنے پر 20,000 روپیہ بھی ہم کو خرچ کرنا پڑے تب بھی یہ کام ہونا ہے. لہذا بہت دور دور سے انجینئروں کو بلایا گیا اور کام شروع ہو گیا. اور بن کر نہر تیار ہو گئی. کیا پانی عراق سے چلتے چلتے کئی ملکوں سے گزرتے ہوئے کہاں پہنچ گیا؟ سعودی عرب. عرفات کے میدان میں جو لوگ گئے ہوں گے دیکھے ہوں گے کھنڈر, جبل رحمت کے پاس ابھی بھی اس کا کھنڈر موجود ہے. جب نہر بن کر تیار ہو گیا تو سارا جو انجینئر تھا اور جو مینیجر تھا وہ آیا کاغذات لے کر ملکہ کے پاس, اس عورت کے پاس. دیکھیے کتنی نیک خاتون تھی, کتنا بڑا کام لیا اللہ نے اس سے. آیا اس ملکہ کے پاس, کہا بیگم یہ دیکھیے اتنا خرچ ہوا ہے, اتنا کیا ہے, دستاویز ہے. وہ عورت لی ہے اور بغیر دیکھے سارا کاغذ کو پھاڑ کر پھینک دیا. سارا کاغذ کو پھاڑ کر پھینک دیا. کہا کہ بتاؤ خرچ کتنا ہوا, دینا کتنا ہے. کہا اتنا خرچ ہے. اور دیکھا نہیں کتنا ہے. کہا جس کے لیے کام کرایا ہے اس کو پتا ہے. مطلب اللہ کے لیے کرایا ہے تو اللہ کو پتا ہے نا کتنا خرچ کیے ہم. کہا جس کے لیے کام کرایا ہے پتا ہے, ہم کو کاغذ دے کر حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ عورت کتنی نیک تھی. اس کے نام سے نہر زبیدہ ابھی بھی کھنڈر موجود ہے اور 1000 سال تک لوگ اسے کیا کیے ہیں, پانی پیے ہیں. تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے, اگر عورت چاہ لے اور صحیح وقت کا تعین کر لے کہ کب ہمیں بات کرنی ہے تو اپنے شوہر سے بڑے کام کرا سکتی ہے اور خود بھی کر سکتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی باتیں بیان ہوئی اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات عرض کرنی ہے, جمعہ کے دن کچھ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے. جمعہ کے دن بیان ہونے سے مطلب جو پروگرام پہلے اتوار کو ہو رہا تھا تو جمعہ کے دن میرے لیے آسانی تھی, لیکن چلیے پھر بھی آپ کا حکم, یہ بہرحال مشورہ ہے, حکم تو نہیں کہیں گے, تو اتوار کو کر دیا جائے.
تو چلیے ٹھیک ہے، اگلے ہفتہ سے انشاءاللہ اتوار ہی کو رکھا جائے گا. جمعہ کو میرے لیے آسانی تھی، اس وجہ سے کر دیا تھا. اگلے ہفتہ اتوار کو، لیکن کہاں ہوگا ابھی تعین نہیں ہے. چلیے اذہان بابو تیار ہے جناب خورشید صاحب کے ہاں، خورشید بھائی کے ہاں اگلے ہفتہ اتوار کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کتنا وقت ہو گیا؟ وقت بالکل ہو گیا، 2 منٹ ہے.